کسی بھی تعلق اور رشتے کے اندر، چاہے وہ کام سے ہو یا بندے کے ساتھ، چیزیں ہلتی ہیں، اسٹیشن خراب ہوتا ہے، ہار نہیں مانتے، چلتے رہتے ہیں، نئی سمجھ میں آتی چیزیں، نئی مزاج بیٹھ رہا ہوتا ہے، نئی کنوینئنس مل رہی ہوتی، نئی موڈ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ وہ زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں، وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو۔ یہی تو قیمت ہے شیر کی زندگی کی۔ اس کی دھاڑ تو سب دیکھتے ہیں مگر اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے وہاں تک، کیا کاٹ کاٹ کے آیا ہوتا ہے وہاں۔ یہ ہے زندگی۔ ایمان کیا ہے؟ ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آیا، کیا ہے وہ ایمان؟ وہ ایمان جو انسان کو حوصلہ نہیں دلا سکتا، یہ کیا ایمان کی باتیں کرتے ہیں؟ اور اللہ والا آدمی ڈر جائے، اللہ والا آدمی گھبرا جائے فیلڈ کے اندر۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ اللہ ساتھ تھا اور انسان اپنے زخم نہیں بھر سکا؟ یہ کیسی تو یہاں پر میرا آپ کی اسٹوری سے لنک اپ اگر کروں نا، تو آپ اپنی زندگی میں جب فیصلے کر کے نکلتے ہو نا، یا کوئی بزنس کھولتا ہے، یا کوئی نئی دوستی بناتا ہے، یا کہیں پرانے اس سے نکلتا ہے، یا کوئی نیا انیشیٹو لیتا ہے، یا نیا خواب دیکھتا ہے، یا نئی فیلڈ لیتا ہے، یا کوئی بھی چیز زندگی میں نہیں کرتا ہے، تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئک ٹرپس، جلدی مل جائے ان کو۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے بطول زمانے لگتے ہیں کسی چیز کو۔ علم، وہ تو علم کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ 6 چیزیں جو انسان کو علم میں کامل ہونے کے لیے چاہیے، ان میں سے ایک ہے کہ زمانہ لمبا ہونا چاہیے، مشقت لمبے زمانوں کی ہوتی ہے۔ لیکن بطول زمانے ان کے اصول ہر جگہ یہ اپنائے ہوں گے۔ یہ لمبے وقتوں کے بعد ترقی آتی ہے، لمبی صدیاں کٹتی ہیں، تب جا کے نام بنتا ہے، کام بنتا ہے، جمال آتا ہے، کمال آتا ہے، حسن آتا ہے۔ لمبا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے جلدی، کوئک ٹرپس، شارٹ کٹس۔ 2 منٹ کے اندر ورک شاپ کراؤ، 4 گھنٹے کے اندر سلطنت کھڑی ہو جائے۔ بھائی جان ایسے نہیں ہوتا۔ یہ آج کل ای کامرس کا بھی زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ 1 منٹ میں چیز یوں وائرل ہوتی ہے، 1 منٹ میں یوں چیز مارکیٹ میں جاتی ہے۔ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے۔ بٹ سٹل یاد رکھیے گا، کائنات کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی جلدی اوپر جاتی ہے نا، وہ چیز اتنی جلدی گرتی ہے۔ جو اپنے پورے مقام، وضع، قطع، اوقات، زمان، لحاظ، تحمل، بردباری، تنوع، نوعیتیں، یہ ساری چیزوں کے معاملات کر کے آتا ہے نا، وہ پہنچتا بھی بہت اپنے آرام سکون کے ساتھ ہے۔ اسے گرانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روٹس کے اندر بیٹھا، وہ چیزوں کی روٹس میں کیا ہوتا ہے، وہ سسٹم کی روٹس تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی روٹس اور دلوں میں جگہ بنانے میں وقت لگ رہا ہوتا ہے، وہ صحیح بندے ڈھونڈنے میں وقت لگا رہا تھا، وہ صحیح دشمنیاں سلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا، وہ صحیح دوستیاں سلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا تھا، وہ صحیح بات کرنے میں اور بات سیکھنے میں وقت لگا رہا تھا، وہ صحیح انتخابات کے اندر وقت لگا رہا تھا، وہ ایکسپیریمنٹیشنز کر رہا تھا، مشاہدات کا محاسبہ کر رہا تھا، وہ ان محاسبوں کے نتائج کے اوپر پھر انابت کر رہا تھا، رجوع کر رہا تھا، علم بار بار ریوائز کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، وہ تفکر کر رہا تھا، وہ جو ہے عزم اور قصد کے بیچ کے اندر، انٹینٹ اور کانٹینٹ کے بیچ میں، قوت ارادہ، قوت استدلال کے بیچ میں ایک لیولز بنا رہا تھا۔ وہ اپنے لیولز کو مینیپولیٹ کرنا سیکھ رہا تھا، منوور کرنا سیکھ رہا تھا، وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کو سیکھ رہا تھا۔ یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں، 2 منٹ میں نہیں ہو جاتا۔ 2 منٹ کے اندر آپ اپنے منہ سے یہ بات کر دیں، 2 منٹ میں یہ کہہ دیں، 2 منٹ میں یہ کر دیں، 2 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2 منٹ میں تو یہ کہتے ہیں میگی نوڈل بھی 2 منٹ میں نہیں بنتا ہوگا میرے خیال سے، وہ بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے۔ تو وہ بھی اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے کہ وہ 2 منٹ میں رزلٹ دے دیتا ہے میگی نوڈل بھی جو آپ کا۔ تو کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے، وہ بیمبو ٹری والی مثال نا لیس براؤن نے جو دی تھی اپنے ایک لیکچر کے اندر، کہ وہ 6 سال یا 5 سال اس بیمبو ٹری کو پانی دینا، چائنیز بیمبو ٹری کو پانی دینا پڑتا ہے 5 سال، پھر جا کے وہ شوٹ مارتا ہے اوپر میٹروں کے لے آتا ہے 5 سال۔ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بے وقوف آدمی، مٹی میں پانی دندا پھر لوگ وقت لیتی ہیں، چیزیں وقت لیتی ہیں۔ تو ہر چیز کو پہنچنے کے لیے میں اپنے بچوں کا، اپنے قوم کے لوگوں کا، اپنے جوانوں کا، اپنے سسٹم کے لوگوں کا، پاکستانیوں کا یہ مزاج بننا چاہیے، بھائی تھنگس ٹیک ٹائم۔ یہ جھٹ پٹ انقلاب، یہ جھٹ پٹ چینج اور یہ جھٹ پٹ ریزلٹس دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کے اندر ایجیٹیشن اور نیگیٹیوٹی ختم ہوگی جب آپ یہ مان لیں گے نا، بھائی جھٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا، جھٹ پٹ کوئی چیز ہی نہیں، دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں جسے آپ جھٹ پٹ کہہ سکیں۔ وقت لیتی ہیں چیزیں، اس کے اندر دماغ لگتے ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں، پہلے آپ ہوتے ہو، پھر 50 لوگ آنے ہوتے ہیں، پھر غداریاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کے خلاف پروپوگنڈے چل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے آگے محاذ کھل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ نے جن کے ساتھ شروع کام کیا ہوتا ہے پھر بعد میں ان کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا، کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اقرار کرنا ہوتا ہے، کسی دشمن کے ساتھ پہلے دشمنی رکھی ہوتی ہے، بعد میں دوستی کرنی ہوتی ہے، بعد میں دوستی کی ہوتی ہے، پہلے دشمنی کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پہلے سروں پہ بٹھایا ہوتا ہے، پھر نیچے لانا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے، ان کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو اگنور کیا ہوتا ہے، پھر انہیں اکاؤنٹ میں لانا پڑتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ان کو کچھ لوگوں کی تعریف زیادہ کر دی ہوتی ہے، ان کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیا ہوتا ہے غلطی سے، ان کو پھر اٹھانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے، ان کو اٹھانا ہوتا ہے، پھر اپنا روپ بٹھانا ہوتا ہے، پھر شیر نے صبح للکارنا ہوتا ہے، پھر شیر نے اپنا دھاڑنا ہوتا ہے، پھر اس نے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کی جنگ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، پھر اس نے اپنے پلس مائنسز کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سارے مسائل میں جلدی کیسے ہو سکتے 1 منٹ کے اندر؟ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کتاب پڑھ لی، آپ کسی بھی تھنکر کی کتاب پڑھ لیں گے، وہ سارے اصول آپ پر اپلائی کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پہ؟ یا تو بندہ کہتا ہے نا بھائی میں اتنا کامل اور کول ہوں، میرے میں ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کتاب سے بھی بڑی، ہاں وہ ہوتا ہے، دیٹ کمز آفٹر ٹائم، ایکسپیرینس کے بعد آپ سے چیزیں بہت جلدی ہوں،
لیکن ایک ٹائم لگتا ہے 30-35 تک پہنچنے کے لیے. ابھی آپ کے آگے بہت سی چیزیں نہیں کھلی, بہت سی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی ہوں گی ابھی, اس لیے آپ کو اس کا ول نہیں آتا, آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا. اس ٹائم پر جلد بازی آپ کو مروا دیں گے. تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھا تھا, کسی نے کہا جی بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا. میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو نا, پیرنٹس سے لے کے, اگر گھر میں یہ معاشرہ ہونا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو 12-13 سال کی عمر تک ہی ایک امام بنا دینا, ایسا تھنکر بنانا, اس کی ہر تربیت کا اگر مائنڈ سیٹ ہو تو وہ 12-13-14 تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا. جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں نا میں نے اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا, اس کو اگر کھیل تفریح کا بھی ٹائم دینا, تو اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی, ایک قوم کو ایسٹ دینے کی. تو بھائی جان پھر تو وہ کہیں 18-20-21-22 سال کی عمر تک جا کے نا ایموشنلی, سوشلی, سبجیکٹیولی, ریشنلی, انٹلیکچولی, انٹرپرسنلی, پرسنلی, میکرو, مائکرو, جنیرکلی, اسپیسیفکلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, فائنینشلی, فزیولوجیکلی, ہر ایسپیکٹ سے جو نا سائیکولوجیکلی ساؤنڈ ہوگا, اس پہ غور و فکر کیا ہوا. لیکن جب ہماری یہاں زندگیاں بالکل آدھی کنفیوز, آدھے ویسٹرن, آدھے دیسی, آدھے یو, پھر کچھ شو, پھر کچھ ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, کہیں پر ہم اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, کہیں پر ہم بالکل ہی یہ ساروں کے گچ بچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ سکسیس کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہمارے بچوں کی. پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ڈرامے سے شروع ہو جاتے ہیں, دوسرے والے برم بازیاں جو ہمارے اندر آئیں گے, جی میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ فلاں برانڈ میں نے یہ پہنا ہوا ہے, میں یہ ہے, تو چیز کیا ہے, میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچہ نہیں جمے. اس ایج سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لوگ چل یار اب کاپی کر کے یار پاس ہوں, ڈگری شگری اٹھائیں اور کوئی کام دھندے پہ لگے. اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائٹنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جان کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو ناانصافی نہیں ہے نا. جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ صرف اس لیے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں, آپ نے سارے پری ریکویزٹس اٹھا کے پھینکے میں تو اللہ آپ کو دے دے گا. ذرا ایک سوال میرا یہ ہے, یہ تو ناانصافی ہوگی. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک کے خلاف. اور دوسرا بھی یہ ہے کہ بھئی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, نام کا پڑھا ہوا ہے, چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا ہو, منیمم نماز بھی نہ ہو, لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا ہونا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے آج ہمارا. تو بھائی جان اس طریقے سے زندگی میں چینج نہیں آتے. اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو, پروسیس سے سب گزریں گے, سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے. بٹ واٹ دا مین تھنگ از, جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو, اس جنگ کو, اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لیے اصول لے لیے نا, وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی وہاں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ 600-700 سال تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارے والے 70 سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں ان کو صدیاں لگ گئیں پہنچنے کے. یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہے کہ انتم لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نا اپنی اسٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑیں گے, نہ آپ کی توہین ہوگی, نہ آپ میں اہانت ہوگی, اور نہ آپ میں کمزوری ہوگی, اور اللہ آپ کے ساتھ ضرور. لیکن اللہ نے دینا اس کو بھی ہے جو اللہ کا نام نہیں بھی لیتا, کیونکہ اللہ کی دنیا اور اس کے ارادہ کونیہ, فیصلہ کونیہ کے تحت اللہ نے دینا سب کو ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ڈپرائیو کر دے اور کسی کو نہ کر دے. بہرحال تو یہاں سے کہانی کہ لمبا سفر ہے, کوئک ٹرپس کچھ نہیں ہو سکتی. یہ ایٹیٹیوڈ, یہ اب آپ کہیں جی ایک لیکچر کے اندر میں نے اس پر اتنا دیا, یہ ایک لیکچر کی کہانی نہیں ہے. یہ اسکول, کالجز اور مائکرو نیشز کے اندر پورے ملک اور صوبوں کے اندر ہر جگہ پہ بچوں کی تربیت میں سکھایا جائے کہ بیٹا زندگی از ناٹ اے ون اسٹیپ کوئک اسٹیپ, زندگی ناٹ اے ٹیک اوے برگر فرام میک ڈونلڈز اور فرام برگر کنگ. نو, اٹس اے لانگ واک آف لائف, لمبا ہے. اس میں جیت بھی ہے, اس میں ہار بھی ہے, اس میں کیلکولیشنز بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کچھ نڈر ایسے ہوتے ہیں وہ جوانیوں کے اندر تو انسان کر لیتا ہے اپنی 18, 19, 20 سال کے اوپر, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں. جیسے جیسے تھوڑی ایج سیریس ہوگی نا, ہارٹ بھی پیلپٹیٹ کرے گا, اسٹریس لیولز بھی بڑھیں گے, بلڈ پریشر بھی آئے گا, اینگزائٹی بھی بڑھے گی, بریدنگ ایشوز بھی آئیں گے آگے سے, ٹھیک ہے, پٹھے بھی کھینچیں گے آپ کے, پھر آپ کو شہد, اور پھر آپ کو یہ دودھ, اور پھر آپ کو یہ بادام, اور پھر آپ کو یہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ سارے منرلز اور یہ سب چاہیے ہوگا اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ میں بالکل بونگیاں مارتے ہوئے تکے میں, مطلب لائف از ناٹ اے فلوک. اللہ نے یہ دنیا محض ایک اتفاق میں نہیں بنائی ہوئی جو یہ کوئنسیڈنس والے ایتھیسٹ کہتے ہیں. اصول ہیں اللہ کے کائنات میں, ہر شخص کے اصول. کسی بھی تعلق اور رشتے کے اندر, چاہے وہ کام سے ہو یا بندے کے ساتھ, چیزیں ہلتی ہیں, اسٹیشن خراب ہوتا ہے, ہار نہیں مانتے, چلتے رہتے ہیں. یہی مستقل مزاجی ہے, یہی پے بیک کرے گی آپ کو. نئی سمجھ میں آتی چیزیں, نئی مزاج بیٹھ رہا ہوتا ہے, نئی کنوینئنس مل رہی ہوتی, نئی موڈ اس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے. سلمان فارسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوگا, ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے, سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہی کنٹینیوڈ ہز جرنی. لیکن ویژن انسان کا نا بہت کچھ چھڑواتا ہے. مکے میں پیدا ہوئے آپ سے, مدینہ میں زندگی گزاری,
اگر مڑ مڑ کے دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر، حدیث میں آتا ہے جب انہوں نے ظالموں نے زیادتی کی ہمارے نبی کے ساتھ، مڑ مڑ کے ہمارے نبی دیکھتے تھے بیت اللہ کو اور گھر کو، یار میں پلا بڑا، میری زندگی مکے کے اندر گزاری ہے، اور انہوں نے زمین تنگ کر دی آگے سے ہمارے نبی کے لیے۔ تو یہ تو حق، یہ تو زندگی میں، وہ زندگی کیا جس میں تیر نہ چلیں، وہ زندگی کیا جس میں چھاتیاں زخمی نہ ہو، وہ زندگی کیا جو اپنے ٹرمز کے اوپر جینی کی ہو، جو اپنے ٹرمز پہ جینے کی پرائس یہ ہوتی ہے کہ کمر بھی چھلی ہوگی، گردن بھی کٹی ہوگی اور سینہ بھی زخموں سے بھرا ہوگا۔ یہی تو قیمت ہے شیر کی زندگی کی، کہ اس کی دھاپ تو سب دیکھتے ہیں، اس کی دھاڑ تو سب دیکھتے ہیں، مگر اس کا زخم نہیں دیکھ سکتا کہ وہ پہنچا کیسے ہوتا ہے وہاں، کیا کاٹ کاٹ کے آیا ہوتا ہے وہاں۔ زندگی ہے ہی اپنی لمٹس کو جاننے کا نام ہے ہی اپنے اس قد کو جاننے کا نام ہے کہ میں کس حد تک لے سکتا ہوں، میں کس حد تک لے سکتا ہوں، ہاؤ ہارڈ یو کین گیٹ ہٹ، کس حد تک میں ہٹ لے سکتا ہوں زندگی۔ یہ ہے زندگی۔ ایمان کیا ہے؟ ارے وہ ایمان جو انسان کو جنگوں میں نہیں لے کے آیا، کیا ہے وہ ایمان؟ وہ ایمان جو انسان کو حوصلہ نہیں دلا سکتا، یہ کیا ایمان کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ ایمان جو انسان کو وہ مکھی پہ مکھی سے ہٹا کے وہ تجربات پہ نہیں لا سکا، یہ کیا ایمان؟ اور اللہ والا آدمی ڈر جائے، اللہ والا آدمی گھبرا جائے فیلڈ کے اندر، اللہ والے آدمی کو ڈر لگنا شروع ہو جائے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کھا اللہ تیرے ساتھ ہی ہے، فإنی قریب، اللہ تیرے ساتھ ہے، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب اللہ ہے۔ اور گھبرا جائے آدمی، گھبراتا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مومن کو، وہ کسی نے اس پر کچھ اعتراض کر لیا، جی آپ نے ایک دفعہ کہا جی مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اب میں نے اس کو مطلقاً نہیں کہا، اور اگر کہیں پر میرا اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ ہو نہیں جاتا، پرماننٹ سٹیٹ میں نہیں رہتا انسان کبھی بھی اس حالت میں کہ پرماننٹلی اس کے اندر کبھی وہ ساری زندگی کے لیے مایوس ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے کسی کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی عشقوں میں ڈوبا ہوا ہے، یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، ماضی میں ڈوبا ہوا ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ اللہ ساتھ تھا اور انسان اپنے زخم نہیں بھر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان صبر نہیں کر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان وقت نہیں لگا سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان چپ نہیں کر سکا حالات کے مطابق، تیروں کے سامنے وقتی صبر نہ کر سکا؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ انسان اپنے جواب کو دینے کے لیے لفظوں کے علاوہ کوئی حل نہیں نکال سکتا، لفظوں سے ہٹ کے جواب دینے کے لیے صدیاں انتظار کرنا پڑتا ہے، آئے گا ایک دن اللہ ہمارا بھی ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ویژنز، اپنے گولز اور اپنی ان منزلیں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بھی بہت کاٹ ایک وقت تھا جب کیڑے مکوڑے انسان کو مارتے تھے، ایک وقت تھا جب وہ تجھ پہ ہنستے تھے، اور ایک وقت ہوگا تیری مسکراہٹ پہ قصیدے لکھے جا رہے ہو، زلزلے پیدا ہو جائیں گے تیری مسکراہٹ سے اگلوں کے ایوانوں کے۔ کاش مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ عروج دے۔ ایک وقت تھا نا، ایک وقت تھا مسکراہٹیں مار دیتی تھی مسلمانوں، آج ہمارے آنسو، ہمارا چیخنا چلانا اور ہماری تڑپ سے نکلی ہوئی آواز بھی کسی کان پہ اثر نہیں کرتی۔ کہ زمانے، صبر، یقین، تحمل مزاجی، بردباری، پازیٹیوٹی، پرسیویرنس، ریزیلینس، گرنا پھر چلتے رہنا، ہر جگہ کے اندر ایوالو ہو جانا، ہر ماحول میں ضم ہو جانا۔ وین ان روم بی لائک رومنس، ہر علاقے اور کئی جگہوں پہ وین ان روم بی ناٹ لائک رومنس، اپنی بھی اصل زندہ رکھنی ہوتی ہے، ہر جگہ جا کے مغلوب اور مغلوب نہیں ہو جاتا۔ بیلنس کا نام ہے زندگی، کہیں پر اچھی چیز اپناتے ہیں، کہیں اپنی اصل بھی رکھتے ہیں، تو اور لگے رہنا اور اچھی امید رکھنا، بدگمانی نہیں کرنا، نہ لوگوں سے نہ اللہ سے، جو برا ہوا اللہ کی طرف لوٹا دیا، اللہ لوگوں نے جو کیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، تو ہے نا میرے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سب چیزیں کامیابی کا اصل جوس ہیں، اصل انگریڈینٹ ہیں۔ پیسہ، وسائل، دولت نہیں ہے، مزاج اور کیریکٹر اور کردار ہے جس سے انسان چلتا ہے۔ جب چلے تھے کیا تھے؟ وہ وقت کے اندر پہاڑ ملیں گے تجھے، آتش فشاں ملیں گے، وہ ذرے ملیں گے، وہ پہاڑ ملیں گے، وہ سمندر، وہ کہکشاں ملیں گے، وہ سب ملے گا، وہ باغات، وہ حسن، وہ جمال تجھے رستے میں ملے گا۔ یقین رکھ اور صبر کریں، اور اسی طریقے سے انسان اپنی منزلوں تک پہنچتا ہے۔